أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ گزشتہ چند خطبات میں میں نے ماضی بعید کے ان واقعات کا ذکر کیا تھا جو ماضی قریب میں وقوع پذیر ہو چکے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گزشتہ زمانوں کی خبر دی گئی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات، وہ کس رنگ میں ان کے بعض حصے پورے ہو چکے اور بعض ابھی پورے ہونا باقی ہیں۔ آج میں ان میں سے ایک اور واقعہ کا ذکر کرتا ہوں جو ابھی پورا ہونا باقی ہے، جس کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھی۔ سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کر کے اس کے آخر میں بیان فرمایا وَجَعَلْنَاهَا مَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ہم نے اس کو آخرین کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اب اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ حدیث کی کتاب ترمذی میں باب الصوم، روزوں کے بارے میں جو احادیث ہیں، اس میں ایک روایت درج ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت فرمایا یا رسول اللہ، میں اگر رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی اور دنوں میں روزے رکھنا چاہوں تو وہ کون سے ایام ہوں گے، یعنی کن دنوں میں روزے رکھوں رمضان کے علاوہ۔ اس پر آپ نے جواب فرمایا کہ تم محرم کے دنوں میں روزے رکھا کرو، اور پھر مزید اس کی وضاحت فرمائی کیونکہ اس مبارک مہینے میں گزشتہ دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اسیری سے نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور آئندہ بھی اسی زمانہ میں ایک اور قوم کو نجات دے گا۔ یہاں سے غیب کی ہمیں یہ خبر ملتی ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی زمانہ میں کسی قوم کو اللہ تعالیٰ رستگاری بخشے گا اسیری سے. ہم اور آگے چلتے ہیں تو خدا تعالیٰ نے مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی یہی خبر دی کہ میں تجھے ایک ذکی غلام دوں گا، وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. تو یہ واقعہ ابھی رونما ہونا باقی ہے. وہ ذکی غلام آج اس دنیا میں زندہ موجود ہے، اور مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت ایک اسیری کا شکار ہو چکی ہے، جس کی تفصیل بہت مرتبہ بیان کی جا چکی ہے کہ وہ کس وجہ سے اسیر ہے. انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ تحقیق اور فکری ترقی کرنے کا عمل چھوڑ دے. محض یہ کہہ دینا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر آپ کی ہی تعلیم کے مطابق جو غور و فکر کرنے کی، جو تدبر کرنے کی تعلیم قرآن نے دی ہے، اس پہ ہم توجہ نہ دیں. انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی بقول فیض کسی جھیل کا منجمد پانی نہیں، بلکہ اس میں روانی ہے. اللہ تعالیٰ کے تغیرات کائنات میں ہمیں ہوتے نظر آتے ہیں، مسلسل تغیرات ہو رہے ہیں. تو انسان کو ان تغیرات میں وہ نشانیاں، وہ سچائیاں ڈھونڈنی چاہیے جس کے نتیجے میں انسان اللہ تک پہنچ جائے، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. قرآن کریم کی یہ آیت کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کھلا کھلا پیغام ہے. تو جماعت احمدیہ کو چاہیے تھا کہ وہ اسی تعلیم پر عمل کرتی اور غور کرتی کہ ہم کہیں منجمد تو نہیں ہو گئے، ٹھہر تو نہیں گئے. آگے بڑھنا، شعوری ترقی حاصل کرنا، یہ انسان کا ایک لازمی حصہ ہے. کیا ہم بنی اسرائیلیوں والا روپ تو نہیں دھار چکے کہ حضرت موسیٰ چلے گئے اور ایک بچڑے کو معبود بنا لیا؟ کیا ہم عیسائیوں والا روپ تو نہیں دھار چکے کہ ایک شرک کے پیچھے چل پڑے؟ کیا ہم یہود کی طرح یہ رنگ تو نہیں اختیار کر کے کہ اپنی جگہ اپنی دانست میں یہ سمجھی جا رہے ہیں کہ ہم ہی خدا کی خاص قوم ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم ہی خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اور جب تحقیق کی جائے تو کچھ بھی پاس نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جماعت جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو، جنہوں نے وہ مہدی اور مسیح مانا جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، یعنی ہمارے بزرگوں نے، تو پھر ہم اس شخص کی ہی تعلیم کو پڑھیں تو وہاں پہ تو ہمیں بہت اور چیزیں ملتی ہیں جو آپ نے بیان فرمائی، جن کو ہم بھول گئے.
میں اس وقت اس ضمن میں ایک قرآن کی ہی آیت پیش کرتا ہوں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دی تھی، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا نہیں، اور پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اس پر، میری طرف سے ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اب تم گواہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب جو شخص اس عہد کے بعد پھر جائے تو ایسے لوگ فاسق ہوں گے۔ اب اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کتاب و حکمت دوں جو رسول کی وسلم کو دی گئی، پھر اس کے بعد کوئی رسول آئے جو اس چیز کو پورا کر رہا ہو، اس کلام کو۔ اب دیکھیں اس کلام میں مثلا رسول کی وسلم نے فرمایا، سورہ جمعہ میں آتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ آخرین میں بھی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے کسی شخص کو کھڑا کرے گا۔ تو ہندوستان میں قادیان میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس کلام کی تصدیق کر دی، لیکن کیا مسلمانوں نے، امت مسلمہ نے اسے مانا؟ اس شخص کو نہیں مانا، انکار کر دیا، سوائے چاند سعید روحوں نے۔ اسی چیز کو آگے چلاتے ہوئے دیکھیں کہ جو سورہ زخرف کی آیت پیش کی، پھر یہ آیت بھی کہ مرزا صاحب نے بھی اپنے بعد ایک آنے والے وجود کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا اس مسیح کو یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم ہے، کیونکہ براہین انبیاء میں خدا تعالیٰ نے مجھے مریم کے نام سے پکارا ہے۔ اب دیکھیں بالکل وہی بات جو قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ تمہارے پاس کتاب اور حکمت آئے، پھر اس کلام کو پورا کرنے والا کوئی رسول آ جائے، تو دیکھیں کہ یہ ایک بندے نے آ کر اس کلام کو پورا کیا یا نہیں، جس کی خبر دی گئی تھی، ایک آنے والے کی بشارت دی گئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی، اور مرزا صاحب کے کلام میں بھی وہ چیز موجود ہے۔ 14 الہامات موجود ہیں، تجھے ایک ذکی غلام ملے گا۔ کیا مرزا صاحب کی قوم نے اس ذکی غلام کو یاد رکھا ہے؟ جماعت احمدیہ میں ذکی غلام کے ذکر کو ہی مٹا دیا گیا ہے۔ تو اہل ایمان کو سوچنا چاہیے
کہ کیا خبریں دی گئی تھیں اور ہم کیا اس میثاق النبی پر نبیین پر پورا اترتے ہیں؟ پھر اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جو شخص اس عہد سے پھر جائے تو ایسے لوگ فاسق ہوں گے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ وہی بات دہرائی جا رہی ہے جو سورۃ نور آیت استخلاف میں ہے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ فاسقین میں سے ہوگا۔ اس چیز کو جماعت بالکل بھول چکی ہے، اور وہ بنی اسرائیل جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود اور نصارہ کی اس طرح پیروی کریں گے جس طرح پاؤں کی ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ نصارہ نے بھی توحید کو چھوڑ کے شرک اپنا لیا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خلافت کو ایک ایسا درجہ دے دیا گیا، وہ خلافت جس کا مرزا صاحب نے کوئی تصور بھی نہیں دیا تھا، اور یہاں پر خلافت کے علاوہ اللہ کا تصور ہی نہیں ملتا۔ یعنی گمراہی میں اس قدر بھٹک چکے ہیں کہ ہدایت بھول چکی ہے کہ ہدایت کہتے کس کو ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں یہود کی طرح کہ ہم خدا تعالیٰ کی خاص قوم ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یہود بھی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ۔ تو یہی غلطیاں ہم کر رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ غور کرے اور ان غلطیوں کو چھوڑ کر اس راستے کی طرف آ جائے جو اللہ کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔